یاد ماضی میرے خیال میں کئی لوگوں کو بہت زیادہ ستاتی ہے اور اس کے بارے میں مختلف شاعروں نے مختلف لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے سگنیفیکنٹ ادر کا، آپ کے منگیتر کا یا آپ کے شوہر کا ماضی پتہ ہونا چاہیے؟ اچھا، اس چیز کی جو ریلیونس ہے وہ ہم مختلف زاویوں سے بھی دیکھیں گے کہ اینی بڈی یو آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے سیریس اور اے کلوز ریلیشن شپ ود، ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی کاروباری شراکت دار ہو، پارٹنر ہو، آپ اس سے کوئی لانگ ٹرم لین دین کی بات کرنے لگے ہوں، تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک اور اس کا ماضی کتنا اہم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ماضی میں کوئی ایسی تکلیف دہ پہلو ہے، کوئی ایسی عیب ہے، خرابی ہے، غلطی ہے، تو کیا اس کو بتانے سے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، یا پھر کیونکہ لوگ معاشرہ اور لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں تو انفارچونیٹلی اس طرح کی سچائی کی وجہ سے آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں۔ سو واٹس دیٹ فائن لائن؟ کون سی انفارمیشن آپ کے لیے پرسنل ہے، اس کو ڈائیورج نہ کرنا آپ کی باؤنڈری ہے، اور کہاں پہ دوسرے کا یہ رائٹ شروع ہوتا ہے کہ دے نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ؟ تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بات کریں گے گھریلو اور ازدواجی تعلقات میں کہ کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کا مکمل ماضی، یعنی بالکل ٹرانسپیرنسی، فل ایکسپوجر، از اٹ ریکویسٹڈ، اٹ از ریکوائرڈ، از اٹ رائٹ فل؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پینل ہے سب سے پہلے آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ زینب انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیورسٹی اینڈ انکلوژن ایکوٹی کے حوالے سے کارپوریٹ ٹریننگز کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ نوید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیگل میٹرز ہوں یا پھر معاشرتی پہلو، دونوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ خواجہ صاحب فار بینگ ہیئر۔ خواجہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب بات کی جائے مالیاتی لین دین کی، اور اگر کاروباری شراکت داری کی، کس حد تک ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی لائبلٹیز کیا ہیں، کسی کا پاسٹ کیا ہے؟ لوگ بڑی خوبصورتی سے اپنے ماضی کو چھپانا کا فن بھی جانتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، کس طرح اس کی کھوج لگائی جائے، اور کیا چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے؟ کیا اس شخص کا شناختی کارڈ لے کے تھانے چلے جانا چاہیے؟ کیا کریں ہم؟ پہلے تو جو آپ نے بتایا ماضی کی باتیں ہیں، تو یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حادثہ میرا۔ یہ جو کاروباری شراکت داری ہے، اس میں کسی شخص کا، یا آپ گھر کا نوکر بھی رکھ رہے ہوں، تو اس کا پاسٹ ریکارڈ، اس کی ماضی لازمی معلومات ہونی چاہیے۔ بالکل، کوئی ریلیشن شپ کرنے سے پہلے اور کوئی رشتہ لینے اور دینے سے پہلے بھی معلومات ہونی چاہیے۔ مثلاً جیسے بڑی ضروری معلومات مل جاتی ہے، کسی سرونٹ کو آپ کر رہے ہوں تو پتہ چلا جی کہ وہ 2 دفعہ تو چوری میں پکڑا جا چکا ہے، تو اسے کون اپنے گھر میں رکھے گا؟ جو 1 دفعہ جیل سے گھوم کے آ گیا ہے تو اس کا تو ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ اگر کاروباری کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا کھوج لگائیں تو پتہ چلے کہ یہ تو 2 کے 3 بینکوں کا ڈیفالٹر ہے۔ پتہ چلا کہ آپ نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی تو آپ کے بھی سارے اکاؤنٹ سیز ہو گئے، کوشن لگ گئی، فوری طور پہ کسی کورٹ سے لگ جائے گی کہ بھئی یہ تو آدمی جو آپ کا پارٹنر ہے تو یہ تو ڈیفالٹر ہے، تو آپ چلے گئے۔ تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس بندے کی کریڈٹ ایبلٹی دیکھیں گے، کیا کریڈٹ ایبلٹی ہے۔ چیٹر موجود ہیں اس وقت معاشرے میں، وہ جو چیٹر ہیں وہ تو انہوں نے اپنا یونیفارم بھی بنایا ہوا ہے، داڑھی، ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اوپر وہ ویسکٹ، پورا یونیفارم ہے ان کا، گیٹ اپ۔ ساری گفتگو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو لازمی کہتے ہیں۔ تو وہ تو ان کا گیٹ اپ ہے، وہ ان کی یونیفارم ہے، اس میں آپ نہ کریں۔ کسی نے کہا بالا بابا بلے شاہ کا ہے کہ یہ داڑھیوں والے بھی چور ہو گئے ہیں، تو بابا بلے شاہ نے کہا نہیں، چوروں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں۔ بالکل بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، دوسرا، ہم 75 سال کی ہسٹری میں دیکھیں، ایسی کوئی ڈائریکٹری ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارا سسٹم صرف ریٹریبیوشن کی بات نہ کرے بلکہ ریفرمیشن کی بات کرے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہم آگہی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا زینب، حال ہی میں ایک کیس آیا جس کے اندر اسکول ٹیچر، جب اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ یو کے سے واپس آئے ہیں، اور اس بات پہ بڑی خوشی منائی گئی کہ وہ یو کے کوالیفائڈ ہے، بٹ ہی واز ایکچولی ڈیپورٹڈ بیکاز ہی واز اے سیکس offender there، اور یہاں پہ ان کو کسی اسکول یا کالج میں باقاعدہ ایک فیکلٹی ممبر کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ 75 سال کے باوجود اور اتنی زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باوجود ہم کسی بھی شخص کو نوکری پہ رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ گورنمنٹ جابز اعلیٰ عہدوں پہ فائز کرتے ہوئے، ہم اس کا بیک گراؤنڈ سرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیونکہ کافی فائن لائن ہے اس کے اندر۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ایپ چھپانے چاہیے۔ کون سے ایپ چھپانے چاہیے؟ دیٹس دا کنورسیشن۔ اینڈ اس کو ڈیو ڈیلیجنس بولتے ہیں فائنینشیل سرکلز کے اندر، لیگل سرکلز کے اندر،
کہ کسی کو ہائر کرنے سے پہلے یا کوئی کام کوئی پروجیکٹ کرنے پہلے کوئی JV کرنے سے پہلے آپ ان کا ایک ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں کہ انہوں نے پاسٹ بیہیویئر سے آپ کو پتہ چلے گا اس کے فیوچر بیہیویئر کیسا ہوگا. بالکل بالکل لوگ ایک بدل پیٹرن جاتے نکل ہیں کے آ رہا ہے اور خاص طور پہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے. لیکن خواجہ صاحب یہی سوال آپ کو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے سب سے زیادہ ولنریبل طبقے ہیں ہمارے اسکولوں میں کون لوگ ٹیچرز ہیں؟ کیا ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک صاحب جن کے اوپر اٹس اے سب جوڈس کیس موت کی سزا بھی ہوئی ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، لیکن اگر میں ان کے اس گرفتاری اور اس قتل، کیونکہ قتل کے الزام میں وہ اندر ہیں، بہت سارے اسکولس کالجز میں ان کو ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا جا رہا تھا، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی تھے، تھراپسٹ بھی تھے. نور مقدم کیس کا میں حوالہ دے رہی ہوں. کیوں نہیں کرتے ہم بیک گراؤنڈ سرچ بفور میکنگ آر اسٹوڈنٹس آر چلڈرن ایکسپوز ٹو سچ کیریکٹرس؟ بس یہ ہمارا نیگلیجنس ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں جو ظاہری چیزوں کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں. جیسے اب میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے بڑا گیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے اپنا، سفیدی کی چمکار بھی ہے. یعنی اس میں آپ نے تو ایک زاویہ بتایا، لیکن بہت زیادہ سوٹڈ بوٹڈ انگریزی بولنے والے فورن کوالیفائڈ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. وہ بھی سوچ لگاتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ تیزی سے لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کام بھی ہو گیا. بالکل. جی وہ کانفیڈنس کی مار مارتے ہیں. ہاں، بڑے اسٹائل سے اسٹائلش انگلش بولتے ہیں، تو آپ کے گمان میں بھی نہیں آتا اور ہم امپریس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. کپڑے بھی بڑے ڈیزائنر پہنتے ہیں، سوٹ بھی ارمانی کے ہوں گے، اس کے ہوں گے، بڑے روشن خیال باتیں کرتے ہیں. وہ سارے سوٹ آپ ہی کے پیسوں کے بنائے ہوتے ہیں. نہیں، وہ بڑی روشن خیال باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، مالی نقصان تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی چیزوں میں چھوٹا نقصان ہے، لیکن جو ایک بے روی ہو سکتی ہے یا آپ کے بچے کو کوئی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کسی قسم کی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہے، اس کا تو کوئی میرے خیال میں اٹس ارریورسیبل ڈیمیج. کیا کہو گی زینب؟ ٹراما پہ وہ رہتا ہے. اینڈ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. فزیکل ٹراما جو آپ کو یا کوئی مالی قسم کا نقصان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوگا آپ کو تھوڑا سا ٹراما، یو ول گیٹ اوور اٹ. بٹ وین یو گو تھرو سچ اے بگ سچویشن ان یور لائف تو پھر آپ کے اوپر اثر آتا تو ہے، باڈی میں بھی، دماغ میں بھی، for a very long time. And it takes probably years to heal. تو ایک دفعہ پھر ہماری تو گزارش تمام ہی اسکولز، کالجز، آفیسز سے ہوگی. اب آپ نے بڑے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈگری جعلی نہیں ہونی چاہیے، سند یافتہ ہو، ویریفائڈ ڈگری ہو، لیکن باقاعدہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک ہونا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، گلستان جہاں سے ظفر رضوی میرا نام ہے. جی ظفر صاحب، کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ ٹاپک آپ کا، ہر ٹاپک بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. حالانکہ آپ کا ٹاپک 2 لائن میں ہوتا ہے، اگر اس سے بولنا شروع کریں تو بیچ میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رہا ہے، میں ٹیچر رہا ہوں. جی، ٹاپک بہت اچھا ہے. ماضی کی اگر بات چیت کریں تو آپ میں یہ ہمت ہو، اگر کوئی کوتاہی ماضی میں کسی سے ہوئی ہے تو اسے معاف کر دیں. بالکل صحیح. ورنہ ماضی کی انکوائری میں بڑے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری آپ سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، اسی وقت آپ ایجوکیشن پر لوگوں کو بلائیں. بالکل صحیح. ظفر صاحب، ہم نے تھوڑی دیر قبل ہی ایک تو ہم نے سیگمنٹ اس حوالے سے پبلک سکولز کی سٹینڈرڈائزیشن پہ کیا. کل ہمارا موضوع چیٹنگ کے حوالے سے تھا کہ ہمارے اسکول سسٹمز میں، ایجوکیشن کے نظام میں اتنے کھلے عام چیٹنگ کیوں ہو رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسے موضوعات ہم شامل کرتے رہیں گے. آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا، اس میں جرت کی بات کی گئی ہے. ایک ہمیں بریک کی طرف بڑھنا پڑے گا، لیکن اب ذرا گفتگو کو لے کے جاتے ہیں خاص طور پہ ازدواجی تعلقات یا کوئی رشتہ اگر ارینج میرج کے تھرو جڑ رہا ہو یا آپ کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی آپ میں جرت ہے تو بتائیے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا. لیکن کیا یہ صرف اور صرف جرت کی بات ہے یا معاشرتی ایکسیپٹنس کی بھی بات ہے؟ کئی چیزوں کو ہم سوشلی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ایک شخص کے برملا اس پہ گلٹی ہونے پہ یا اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دینے پہ، اس کی غلطی بھی کوئی نہ ہو، اس کی ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے والدین کا رشتہ اچھا آپس میں نہ ہو، یو کم فرام اے بروکن ہوم، کئی دفعہ ایسے بچوں کا رشتہ ہونا مشکل ہوتا ہے تو اس بات کو چھپایا جاتا ہے. یا خدا نہ خواستہ آپ کے کسی ایک پیرنٹ نے خودکشی کر لی ہو، یعنی میں آئی ایم اسٹارٹنگ وتھ اسمالر تھنگس کہ اگر تو یہ بات کبھی عیاں نہیں کی جاتی کہ بھئی کیا وجہ ہوئی تھی، آپ اس بات کو چھپاتے ہیں، صیغہ راز میں رکھتے ہیں. کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ زینب، یہ سوال سب سے پہلے آپ سے. ہمارے یہاں اگر کوئی فیملی کا بندہ مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہو یا اس نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا ہو تو وہ رشتہ داروں کو یا جو نئے رشتے بن رہے ہوتے ہیں ان پہ کبھی یہ بات واضح نہیں کی جاتی، شیئر نہیں کیا جاتا. ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ یا یہ بتانا چاہیے؟
یہ بالکل بتانا چاہیے. میں نے ابھی 2 کیسز اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی. ایک کیس جس میں لڑکی کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا اور وہ جس طریقے سے اس کو مینک ایپیسوڈس ہونے شروع ہوئے تھے شادی کے فوراً بعد, لڑکا بیچارہ معصوم وہ اس کا وکٹم بن گیا تھا. اینڈ اس لڑکی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی مور دین اینی تھنگ ایلس, مگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں شادی کروا دو سب صحیح ہو جائے گا. خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل خود یہ ان کے دماغ میں. اور پھر دوسرے بھی کیس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویر لڑکے نے خود آ کے بتایا کہ میری یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اور وہ جو دوسرا فیملی جن کے ساتھ رشتہ ان کا جڑا ہے انہوں نے اس کو لے کر چلائے, ٹریٹمنٹ بھی لی, سپورٹ بھی دی. سو وہی ایک انسان, اس کی مینٹل ہیلتھ ایکچولی اسی ایک جوڑی سے بہتر ہوئی ہے. بالکل. سو یا دیر ٹو ویز ٹو لک ایٹ اٹ. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں خواجہ صاحب, اس میں مجھے لگتا ہے کہ وی کین پلیڈ اگنورینس ایز ویل. ہمارے معاشرے میں جیسے انہوں نے کہا کہ کئی مینٹل ایشوز کو ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے, ہم اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ چھوٹی موٹی چیز ہے, شادی کے بعد صحیح ہو جائے گی. تو کیا آپ ان کو مرتکب سمجھیں گے ایک چیز کو چھپانے کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ تھا؟ نہیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن چھپا لیتے ہیں. جیسے ایپیلیپسی ہے, مرگی کے طور پر پیریوڈیکل ہوتی ہے. ہاں. اب وہ اگر کسی کے بیٹے کو ہوتی ہے مہینے میں 1 دفعہ, اب اس کی وہ شادی کر دیتے ہیں. اب وہ دلہن کے سامنے جب پہلی دفعہ ہوتی ہے تو بیچاری اس کو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ یہ تو آج مر گیا. ان کو گھر والوں کو تو پتہ ہے کہ 15 منٹ بعد ٹھیک ہو جائے گا. پنجاب میں تو کہتے ہیں جوتی سنگھاؤ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. گھر کی اس طرح کے راز اور چیزوں کے باوجود, بلکہ کئی دفعہ صرف یہ نہیں کہ ان کو چھپایا جاتا ہے, ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ جی گھر کرائے کا نہیں, ہمارا اپنا ہے, پھر بعد میں آپ نے اس کو مزید ہیلے بہانے بنائے. لیکن ہیلتھ ایشوز, خاص طور پہ اگر کوئی میڈیکل یا پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, یہ بتائے جانا اگلے بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اس بیگیج کو انہیریٹ بھی کرنا چاہتا ہے یا نہیں. ماضی کو ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کرنا, اپنے ماضی کی تلخ اور اچھی یادیں کیا اگر آپ اپنے پارٹنر سے شیئر کریں تو آپ کی ازدواجی زندگی پہ نقصان, اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومینا یہ ہے کہ خاص طور پہ ارینج میرجز اینڈ ایون لو میرجز, اس میں اٹس اے گیم آف پریٹینسز. اسموکنگ مررز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, سچ ہم بولنا چاہتے نہیں ہیں. اگر ماضی میں کوئی منگنی ہوئی تھی تو اس کو چھپا جائیں گے, شادی بھی ہوئی ہے, نکاح بھی ہوا ہوا ہے تو اس کو چھپا جائیں گے. اپنی اپنی مصلحت ہوتی ہے, لیکن کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ جب یہ راز افشاں ہوتا ہے تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ مشکل آپ کو سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. اوپس, کال ڈراپ ہو گئی. خواجہ صاحب کیا کہیں گے اگر ماضی میں پہلے آپ شادی شدہ ہیں اور اگلے بندے جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کی پہلی شادی ہے, بتانا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو نکاح نامے پہ بھی لکھنا چاہیے. ویسے آج کل تو خیر وہ نادرا کہ اس میں بھی آ جاتا ہے, جی, وے فارم میں بھی آ جاتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو فیملی کا وہ نکلتا ہے فارسی کیا ہوتا ہے, اس میں بھی آ جاتا ہے. لیکن بتانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ دوسرا اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اگر آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. بالکل صحیح. کئی دفعہ مس ہیپ بھی ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ. ضروری نہیں کہ ہر آدمی جس کی میرج بریک ہوتی ہے وہ برا ہی ہو. مجھے ایسا لگتا ہے خواجہ صاحب کہ اب ایک ایکسیپٹنس بھی بن گئی ہے آف میرجز ناٹ ورکنگ. پہلے زمانے میں جتنا مایوب سمجھتے تھے اتنا نہیں ہے, تو یہ بات تو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں. بٹ زینب آن دی ادر ہینڈ, کسی کا کسی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ رہی ہو اور بات شادی تک نہ پہنچے, یا منگنی ہو کر منگنی ٹوٹ جائے, اس کی ابھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہمارے کئی طبقے ایسے ہیں جس میں اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے, اینڈ دیئرفور پیپل ہائیڈ اٹ. Absolutely. Actually, they feel everything is attached to the whole honor code, right? कि there's an honor that somebody has of the family اور انہوں نے خراب کیے کیونکہ ان کا پاس تھا. When in fact all of those experiences actually وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں بھی آتی ہے. لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جس انسان سے وہ اب شادی کرے, جو ان کو پسند آ رہا ہے, وہ ان سارے ایکسپیرینسز سے گزر چکا ہے اور وہ ایک ایسا کیریکٹر بن گیا جو ان کو پسند ہے. سو اچھا, آنر کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وی ہیو آلسو اٹیچ دا نوشن آف پیورٹی, یعنی ایک شرافت کا پیمانہ بنا دیا خاص طور پہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے, کہ ایک مت ہے, ایک سوسائٹی کا خواب یہ ہے کہ خاتون ایک ہی دفعہ محبت کرتی ہے, بے تحاشا محبت کرتی ہے, اور پھر اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں اس شخص کا ساتھ دیتی ہے. تو اگر رشتہ ٹوٹا ہے تو یقیناً خاتون کی وفاداری کا تو یہ پیمانہ ہے,
اور یا تو اس میں مرد اس کے ساتھ بہت ہی مسہیپ ہوا, اگین یو ول جج دا وومن کہ بھائی اس نے کیا اس بات کو ریئلائز نہیں کیا تھا, اس کو وہ کیسے مینیج کر کے چلی, اور دوسرا ہم اس کو وہ لیوے بھی نہیں دے رہے, ہم ایکسیپٹنس ہی نہیں دے رہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا کس اذیت سے گزر رہا ہوگا اس وقت, اور شاید اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے مے بی دے ٹک اے اسٹینڈ, مے بی دے ڈیڈ سم تھنگ فار دیم سیلوز, بٹ اس کو اگین یو رائٹ دیکھا نہیں جاتا, اس کو ایک پورے ایک امبریلا کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں پیورٹی اس کی انٹیکٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا, مرد کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہی اسٹینڈرڈس ہیں؟ کئی جگہوں پہ ہیں, آئی ہیو نوٹس ایبسلیوٹلی کہ کسی آپ جاتے رشتہ آنٹیوں کے پاس اینڈ وہ خود کہتی ہیں اپنے منہ سے کہ یہ لڑکا 0 میٹر نہیں ہے. اوکے, یہ ایک لفظ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ یہ لڑکے 0 میٹر نہیں ہے, اینڈ یو جسٹ لائک کہ کیا مطلب. ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ایسی باتوں کو, کیونکہ دیکھیں آپ ایک انسان کی بات کر رہے ہیں, انسان کی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینسز اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کچھ جان بوجھ کر آتے ہیں جس میں آپ چلیں 1 منٹ کے لیے اونرس اور ساری غلطی اس انسان کی کہہ دیں, لیکن کئی دفعہ حادثات بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ کے تلخ تجربوں میں آپ کی مسٹیک نہیں ہوتی ہے, تو انسان کو ایک گاڑی سے شباہت دینا یا کسی میکینیکل آبجیکٹ سے کہہ دینا کہ 0 میٹر, آئی تھنک دس از ویری ڈیروگیٹری اینڈ وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. بالکل صحیح بات, ڈی ہیومنائزنگ ایکچولی ہے نا. تو کچھ لڑکے تو گزرتے ہیں اس سے, اتنا سخت اسٹگما نہیں ہے جتنی عورتوں کے ساتھ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ڈیورسی ہوتی تھی تو بہت مشکل ہوتا تھا ان کی دوسری شادی ہو جائے, بہت مشکل سے, اور پھر ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ ایکسیپٹ کریں جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں. مردوں کے پاس پھر بھی یہ تھوڑی سی ایک کھلی چھوٹ تھی کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتے تھے, ہوتا تھا مسئلہ ہوتا تھا, بٹ ایکسیپٹنس زیادہ a little better. اور صاحب ایک مسئلہ جو لوگوں کو روکتا ہے اپنے بارے میں سچائی دوسروں تک بتانے سے, وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اس تجربے سے نکل چکے ہیں, لیکن ان کو they will always be held accountable for it. مثال کے طور پہ کوئی ہراسمنٹ کا یا ریپ کا وکٹم ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں نا 2nd ڈگری ریپ, کہ اس کو بار بار اس کے بارے میں یا تو پوچھا جاتا ہے یا تانا دیا جاتا ہے, یاد دلایا جاتا ہے, تو یو نیور لیٹ گو. ہم میں اتنا ساہس ہے کہ ہم جہاں ایک انسسٹ کر رہے ہیں کہ یار ہر شخص اپنی بالکل کھلی کتاب کی طرح اپنا ماضی ہمیں بتائے, کیا ہم اتنے معتبر ہیں کہ ہم میں اتنی کردار کی وسعت ہے کہ ہم پھر اس کو برداشت بھی کر سکیں؟ نہیں, دیکھیں جو اپنی سیکریٹ باتیں ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. اننیسیسری کہ آپ دوسرے کو کوشش کر دیں اور وہ ایک غلط لائن پہ سوچنا شروع کر دے, پروب کرنا شروع کر دے. اف سم تھنگ از سیکریٹ اور یہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکریٹ رہ سکتی ہے بات, تو اس کو ایسے خود سے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آپ مجھے بتائیں, اکثر آپ نے دوسری شادی کے جب معاملات بگڑتے ہیں اس میں بات چیت کی ہوگی, تو اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں دوسری شادی تھی, ہمیں پتا تھا کہ ہم دوسری شادی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص شکی ہے, بیکاز اس کے ذہن میں اتنا ٹراما ہے کہ وہ ہر منٹ ٹو منٹ ہر جو چیز آپ حرکت اور جو عمل کر رہے ہیں اس میں یو آر بینگ کمپیئر ٹو دا فرسٹ وائف, کہ پہلے نے بھی ایسے ہی کیا تھا, یا اب اس نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ تم بھگتو. انہیں مجھے ایک لڑکی نے بتایا کہ شادی ہوئی اس کی اس بندے کے ساتھ, پہلی بیوی پتہ نہیں مر گئی تھی کیا تھا, شادی کی پہلی رات اس نے جو کہانی سنانی شروع کی کہ وہ عائشہ یوں تھی, پھر وہ یوں تھی, پھر یوں تھی, 4 بجے صبح تک تو عائشہ کی کہانی سناتا رہا. نے کہا پاگل تھا پتہ میں تمہارے پاس شادی کر کے آئی ہوں, تو عائشہ ہی لے کے بیٹھ گیا. hasn't moved on. اچھا, this is a very alarming situation and this is exactly where we wanted to land. Zainab, when do we know that we have, جو ماضی ہے وہ واقعی ماضی ہے and we are ready to move on from it. ہم اکثر, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی غلطی اپنے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پریویس ریلیشن شپ یا جو بھی اس میں سے ٹراما تھا, جو بھی ایکسپیرینس تھا, وہ ہم نے لڈ بند نہیں کی ہوتی, بالکل, اور ہم اگلی شادی میں یا اگلے ریلیشن شپ میں موو کر جاتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ کھینچتے گھسیٹتے ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہ ماضی جس کے بارے میں ہم بات کریں نا کہ ماضی کو ڈسکلوز کریں, وہ ماضی نہیں ہوتا, وہ آپ کے پریزنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے. پھر کیا کریں؟ پھر تو آئی فیل لوگوں کو اپنی جو ٹراما ہے جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور جو ان کے باڈی میں سیٹل ہو چکا ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پہلے, بیفور گوئنگ انٹو, آئیڈیلی ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے کرنا چاہیے. مگر اگر ڈیسائڈ کہ اب ہم ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ جائیں, مگر آپ کے بیہیویئر اور آپ کی اپنی جو ایکسپیرینسز کی وجہ سے آپ کے پارٹنر کو وہ نہیں ہونا چاہیے, تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے آپ کو ہیل کریں اور اویئرنیس لے کر آئیں کہ ہاں مسئلہ ہے, تھوڑا سا
میری برین کی وائرنگ خراب ہوئی ہے, کچھ ہوئی ہے جس کو میں نے صحیح کرنا, صحیح ہو سکتی ہے یہ ساری اور چیزیں. اس کا سارا اونس ایک اگلے بندے پہ نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کو سپورٹ مل جائے, لیکن دوسرے کی پیشنس کو اور اس کے صبر کا امتحان بھی تو نہ لینا. آپ مانگ سکتے ہیں مدد اپنے اسپاؤس سے, اور کہیں جیسے خواتین اکثر کرتی ہیں کہ زندگی میں انہوں نے نہیں سوچا ہوتا کہ ان کی دوبارہ شادی ہوگی. دا کائنڈ آف کلوزنس, دا کائنڈ آف لو دے ہیو فار ہسبینڈ نمبر 1, ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں, ایک نئی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں. آپ مدد مانگ سکتی ہیں, لیکن ہر لمحے اپنی گزشتہ زندگی کا ذکر کرنا, اس سے کمپیئر کرنا, دس ول کریٹ پرابلمس. خواجہ صاحب یہ آپ نے دیکھا ہے, بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں؟ بالکل جی بالکل. وہ ویسے ہی جیلس ہو جاتا ہے پہلے ہسبینڈ سے. وہ ذرا سی اگر اس کی تعریف منہ سے نکل جائے تو پھر ظاہر ہے کوئی گڈ لکنگ ہوتا ہے, کوئی ایسے نرم ہوتا ہے, تو وہ اس کی بھی ایک کمپلیکس ہو جاتا ہے اس بندے کو. اچھا, دو طرح کی کمپیریزنز ہوتی ہیں. ایک تو تشکر والی کمپیریزن ہوتی ہے نا کہ یار میرے پہلے شوہر نے تو کبھی میرے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھے, اب میرے پاس ساری آسائشیں ہیں. بٹ ایون جسٹ دا مینشن آف اٹ, جس انداز میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو گرا گزر جائے. اور دوسری طرف جہاں آپ ایک کمپلیننگ انداز میں کسی کو مینشن کرتے ہیں کہ یار وہ بڑا اچھا تھا, اس نے تو مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, تم مجھے ڈانٹ رہے ہو, تم پابندی لگا رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ دونوں طرح کے کمپیریزن, دونوں طرح کے کمپیریزنز آپ کے لیے مشکل ہیں. اور اسی طرح مجھے پتہ نہیں, خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اگین آپ ان کی عادات اطوار, ان کے حلیے, ان کی بیوٹی کو اگر کمپیئر کر دیں کسی اور خاتون سے, تو خواتین سے برداشت نہیں ہوتا. چاہے وہ آپ کی کوئی ماضی میں کسی کوئی پسند تھی, کوئی منگیتر تھی, یا اگر آپ کی سابقہ بیوی بھی ہو. آئی تھنک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ از آلسو اے لٹل انفیئر. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمیں کال کر کے بتائیے کہ کیا واقعی جب ماضی کی باتیں عیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد مشکلات بڑھتی ہیں, اور اس کو کرنے کا صحیح انداز اور صحیح طریقہ کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, بلکہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹا صدرہ میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. جی عبدالسلام صاحب, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پر؟ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے قابل احترام وکیل ہیں, بہت زمانے سے ان کو میں جانتا ہوں. جی جی. ایک شعر ہے بہت زبردست, وہ ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا, آپ نے گنگنایا بھی تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ طارق عزیز صاحب جو ہے نیلام گھر والے, بہت پسند تھا ان کو یہ شعر. جی. بہرحال میں یہ آج کے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں کو تو مکمل طور پر جانا ہی نہیں جا سکتا. انسانوں کی اکثریت دو چہروں والی ہوتی ہے, سامنے سے کچھ اور اندر سے کچھ. اچھا, پاکستان واحد ملک ہے جہاں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. رشتہ وغیرہ طے کرتے وقت اپنے طور پر پوری معلومات لینی چاہیے. اگرچہ انسان کسی کے بارے میں مکمل طور پر تو نہیں جان سکتا, بہرحال انسان ایک چھپی ہوئی شے ہے جو دیکھنے میں نیک نظر آتے ہیں, اکثر ان میں ایک حیثیت چھپی ہوئی. اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ عبدالسلام صاحب کال کرنے کے لیے. اینڈ وین یو آر سیئنگ دس نا, مجھے یاد آیا کہ حال ہی میں ایک پاکستانی ڈرامہ بھی اس حوالے میں بنا, اور آپ کو کئی ایسے ریکٹس چھوٹے بڑے شہروں میں, قصبوں میں مل جائیں گے جہاں لوگ بھیس بدل کر آتے ہیں, اپنے بارے میں پوری ایک من گھڑت کہانی سناتے ہیں, نقلی رشتہ دار پریزنٹ آپ کو کرتے ہیں, اور پھر شادی کے بعد پیسہ اور جو بھی جہیز میں جو بھی آپ نے گفٹ منی دیا وہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اس وقت انسان کے پاس بہت چلتے ہیں اس طرح کے اسکینڈلز. اور وہ ایک گانا بھی تھی, ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. ہاں ہاں. اچھا, اور یہ یہاں پہ ماضی کے علاوہ بھی میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ حال ہی میں چیٹنگ ہوتی ہے. بالکل ماضی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ گھر میں کوئی نوکر رکھیں, ملازم رکھیں, کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کریں, یا پھر زندگی کی شراکت داری کے لیے اس کو اپنا لائف پارٹنر بنائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو شوڈ ہیو, دیکھیں ہر سینیریو میں آپ کے پاس ایک کلیئر کٹ آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے اور رستہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رکھے جانے والا ملازم کبھی کہیں چوری میں پکڑا گیا, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو گھر کی ایکسیس نہیں دینی. کاروباری شراکت دار ہے تو کئی کیسز میں اگر آپ پھنس چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لاسز کیسے کٹ کرنے ہیں, ہاؤ ڈو آئی ایکسٹریکٹ مائی سیلف. لیکن خاص طور پہ جہاں بات آتی ہے ازدواجی زندگی کی, تو کچھ پوچھنے سے پہلے دو چیزوں کا دھیان رکھیں. نمبر 1, آپ کا اپنا بھی ایک ماضی ہو سکتا ہے. نمبر 2, کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد, کیونکہ آپ ایک شخص کو ایک کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھے, آپ کو اپنے ماضی کی تلخ باتیں بتائے, کیا آپ میں اتنی یعنی صبر و تحمل اور آپ کی اتنی اپنا مورل گراؤنڈ ہائی ہے کہ آپ اس کو وہ کمفرٹ دے سکتے ہیں. یعنی یہ پتہ تو لگا لیا آپ نے کہ جی آپ کی وائف
शादी से पहले किसी को पसंद करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अगर वो एक मासूम कॉलेज बेस इन्फैचुएशन या क्रश था, कल को वो उसका ताना तो नहीं बन जाएगी, कल को आप उसका जीना तो नहीं दोबर कर देंगे। ख्वाजा साहब, ये अक्सर होता है कि अगर बता दे कोई इनोसेंस में कि यार मुझे बचपन में अपने इस कज़न पे बड़ा क्रश था, फिर आप देखें वो उन रिश्तेदारों का आना ही बंद हो जाता है, आना उसको मैके भेजने से मना करते हैं कि वहाँ वो आया हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये बताएं, ये आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है? इज़ इट लिमिटेड टू मेन ओनली या ख़वातीन भी ऐसा करती हैं? ख़वातीन इतना नहीं करती, आदमी जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा हाँ। हो जाते हैं। वो नहीं, मैंने तो देखा है ख़वातीन डोमिनेट नहीं, ख़वातीन तो वैसे ही फटा कर लेती हैं पहले दिन ही। हाँ। लेकिन आदमी जो है वो माइंड में लेके बैठ जाता है, और चूँकि उसका एक डोमिनेट रोल होता है, वो फिर उसको यूज़ करना चाहता है एज ए वेपन फॉर ब्रेकिंग डिवोर्स और समथिंग, मतलब उसको एलिगेशन बना देता है। अच्छा, औरत तो एलिगेशन नहीं बनाती, वो तो हाँ। लड़ाई उड़ाई करके उसी दिन। नहीं, slightly deviating from the subject, now we also see women who are very strong personalities, और ज़ैनब वो आपके प्रोफेशनल रिश्तों पे बड़े, यानी हम इसको अजीब सी बात हमें लगती है शहरी ज़िंदगी में जहाँ सभी मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, बट आई हैव सीन women who become so obsessed and paranoid कि मेरे हस्बैंड की जो कॉलीग है, मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। इट्स अ स्लाइट डिविएशन फ्रॉम आवर टॉपिक, लेकिन उस वक्त बेचारा हस्बैंड क्या करे, काम तो करना है उसने ना। ऑब्वियसली कितनी एविडेंस दिखाए, जो इंसान शक्की है ना। वो आप प्राइवेट सेक्रेटरी कहती है अपने बॉस को, सर पता नहीं बेगम साहिबा मेरे ऊपर इतना शक क्यों करती हैं। उसने कहा असल में तुमसे पहले वो मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुकी है। ओके, बट बेसिकली बैक टू द सेम टॉपिक के I'm so sorry if you could just repeat that. Oh, Zainab is having a moment. I'm having a moment, absolutely. अच्छा जी, नहीं, what we were talking about was कि आपको क्यों लगता है, अब slight deviation from the topic, कि अगर खातून शक करे आपके प्रोफेशनल रिश्तों के ऊपर, आपके आने जाने के ऊपर, आप एक दफ़ा बताएंगे कि नहीं there was nothing wrong, and especially if there is nothing wrong, then what do you do? The most you can do is provide evidence of what you go, but that's a rabbit hole. आप जितने एविडेंस देते रहेंगे, जो ये इंसान शक्की है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। यू हैव टू टॉक इट आउट। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे, माजी के बारे में बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? भुलाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसे जाने ना जाने, और उसको नज़रअंदाज कर देना, उसको दरगुदर से काम देना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक का पास हो सकता है। लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल इन ए ग्रोइंग एज। और ग्रोइंग एज में कुछ ना कुछ अफेयर्स, किसी से मोहब्बत, किसी से उनसियत लगाव हो सकता है, जो कि मेटेरियलाइज ना हो किसी शादी की शक्ल में। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब माशरे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो लोगों के जहन में क्या है, और ख़ास तौर पे जो आपने अभी जैसे जिक्र किया कि माजी को भुला देना, मुझे दोनों तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो जो माजी को भुलाना चाहते हैं, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, दे आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव, और कुछ लोग होते हैं जो खुद अपने जहन में उस चीज़ को एक कंपैरिजन का बेंचमार्क या पैमाना बना लेते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये गलत रवैया है ना। अगर आप बेंचमार्क बना लेंगे, उसको पैमाना बना लेंगे, एक चीज जो खत्म हो चुकी है उसको क्यों रिवाइव करना चाहते हैं? हाँ। या तो आप ये फैसला करें कि किसी का माजी था जी, तो वो रिश्ता एक्सेप्टेबल ही होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है? या तो एक्सेप्ट ना करें। अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें और उसको भुलाएं और उसको जो है ना टॉलरेंस पैदा करें। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, कई दफ़ा लोगों के साथ अगर कोई तल्ख तजुर्बा होता है तो वो बिल्कुल दे वांट टू हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ कैंडिड पॉलिसी टूवर्ड्स इट कि जी मैं दोबारा रिश्ता करने जा रहा हूँ तो ये बात ज़रूर आप डिस्क्लोज़ कर दें, फिर उसके बाद मुझे एक्सेप्ट करें ना करें। लेकिन 3 या 4 या 5 रिजेक्शंस के बाद यही हमारा माशरा है जो आपको इस तरह की तरगीब देता है कि ये बात छुपा लें, बात पक्की हो जाए, पहले उनको बात ओके कर देने दें, निकाह हो जाने दें, उसके बाद बताएं। तो आप बताइए कि अगर किसी फैमिली को निकाह के बाद या चीज़ों के फॉर्मलाइज होने के बाद किसी माजी के बारे में बताया जाए कि लड़की की पहले शादी हो चुकी थी या इसकी मंगनी टूट चुकी है या लड़के की पहले शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुकी है, ये बातें अगर निकाह के बाद बताई जाएं तो फिर आगे वाली पार्टी को क्या करना चाहिए? देखें, निकाह के बाद बताना ऐसी चीज़ का जो कि फैक्चुअल हो, इंसिडेंटल हो, वो तो बहुत गलत बात है कि ये आपने बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए कि किसी की शादी हो चुकी है। मंगनी टूटना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मंगनियां तो टूटती रहती हैं आजकल के माशरे में। सही। तो अब ये तो डिसीजन
بنے گا اس چیز کے اوپر کہ کیا آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کیا چیز ریجیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ نکاح کا جو ہے نا وجود آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک نئی ریلیشن شپ, نیا رشتہ شروع ہو چکا ہے. میرے خیال میں فارگیونیس ایک بڑی چیز ہے. اگر اور کوئی خالی چھپائی گئی تھی بات تو فارگیونیس کا ماحول ہونا چاہیے. میرا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فارگیونیس کا ماحول ہونا چاہیے, لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی رشتہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ آپسی رسپیکٹ اور اعتماد ہوتا ہے, یعنی عزت اور اعتماد. اور اس کو ایک بہت بڑا کبھی کبھار ناقابل تلافی دھچکا لگتا ہے جب آپ ایسی باتیں چھپاتے ہیں. بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. خواجہ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ چھپانا نہیں چاہیے, ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی ایز اٹ از ہے, جیسے اگر آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے, ویئر از ایز اٹ از, وہ ہوتا ہے نا آکشن میں بھی ہوتا ہے. ہاں کہ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین بالخصوص ان کو معاشرہ جیسے ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں, جو رسپانسز ان کو ملتے ہیں, وہ اس کو اپنی ایک طرح سے خامی یا بہت بڑی ایک اپنے اوپر ایک عیب سمجھ لیتے ہیں. ہاں, ایسی یہ کوئی عیب نہیں ہوتا. منگنی کسی کی بھی ٹوٹ جاتی ہے. ڈیورس تو آج کل ایسے ہوتی ہے جیسے آپ ڈاک کے ٹکٹ لینے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ, زینب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دیکھیے فل ڈسکلوزر پالیسیز بالکل ایک سچ کی طرح ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, ایک جھوٹ آپ بولیں گے, ایک بات کو آپ چھپائیں گے, اس کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. اور آپ کی سٹوری میں دیر از نیور گوئنگ ٹو بی اے پرفیکٹ فالس سٹوری, بیکاز کہیں نہ کہیں لوپ ہول ہوگا. اور ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں, بہرحال آگے آ جاتی ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کے ٹرسٹ کو اور اگلے بندے کی رسپیکٹ کو دھچکا لگ جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وین یو آر ٹرائنگ ٹو ناٹ گیو اوے انفارمیشن, آپ ایک طرح سے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, آپ کہتے ہیں جی مفاہمت کے تحت یا مصلحت کے تحت میں نے یہ جھوٹ بولا یا یہ بات نہ بتائی. اٹ از مینیپولیشن. آپ اگلے بندے کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ سچویشن کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اس کو مانیں نہ مانیں یہ آپ کے اوپر ہے. سو پلیز ڈو ناٹ جسٹیفائز مینیپولیشن بائی ڈوئنگ دس. آپ کے دل میں جو ہے, آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں اس کو اون کریں اور اس کے بارے میں کینڈیڈ ہوں. دیٹ از آل وی کین سے اباؤٹ دس ٹاپک. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.